اندر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر ہفتہ جمعہ کے دن خصوصی دروس زوم پر اور یوٹیوب پر براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، جسے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں ایک ایک ٹاپک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے اندر عمل کرنے کے طریقے، اگر اس میں کوئی بدعت ہے یا کوئی گناہ ہے تو سمجھاتے ہیں۔ گئے جمعہ کو الحمدللہ ہم نے سال نو کے بارے میں سنا اور کافی سارے سوالات بھی ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سال نو شروع ہونے والا ہے، اور شیخ نے گئے ہفتے 12 مہینوں کے بارے میں بتایا، اس میں ماہ محرم انشاءاللہ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو آج الحمدللہ ماہ محرم کی اہمیت اور بدعات پر انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کچھ بیان کریں گے، اور ہم لوگ قرآن اور احادیث کے روشنی میں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کریں گے، اور یہ جو دروس ہوتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو اس وقت اس کو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ درس زوم پر ہوتا ہے اور یوٹیوب پر بھی دکھایا جاتا ہے۔ زوم پر جتنے لوگ ہمارے ہیں وہ بالکل ایسا ہاتھ اٹھا کر درس کے اختتام پر سوال پوچھ سکتے ہیں مائک لے کر، اسی طرح یوٹیوب کے اوپر جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ٹائپنگ کر کے پوچھ سکتے ہیں، جو شیخ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ہر مرتبہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہمارا درس 3 بجے ختم ہوگا، یعنی سعودی عرب کے ٹائم پر اور قطر کے ٹائم پر۔ تفضل شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم،
ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر بين جمادى والشعبان. رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے وہ ماہ محرم کی اہمیت اور اس کی بدعات۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا مقرر کردہ مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی سال میں 12 ہے۔ آج سے نہیں بلکہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، یہ 12 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں سال میں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، دین قیم، سیدھا دین، سچا دین یہی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، لیکن اگر مشرکین تم سے قتال کرتے ہیں ان مہینوں میں بھی تو تم بھی ان کا جواب دو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن نشین رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ ذہن نشین رہے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنے پائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے، ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے قرار دیا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور دستور اور قانون۔ ان 4 مہینوں کی تعین صحیح بخاری کی روایت سے ہوتی ہے، جسے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 6662 صحیح بخاری، 4662 نمبر کی یہ روایت ہے، 4662 نمبر کی صحیح بخاری میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان الزمان قد استدار کہتی یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے اس دن جس دن اللہ نے زمین کی تخلیق کی تھی۔ وہ مہینوں کی جو صورتحال اس وقت تھی وہی اسی صورتحال پر مہینے جو ہے لوٹ آئے، کیونکہ کفار و مشرکین کے ہاں مہینوں کے سلسلے میں ایک گڑبڑی تھی کہ وہ مہینوں کے نام بدل دیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کے نام وہ بدل دیتے تھے، اور اگر محرم ہے تو اس کو سفر بنا دیا، رجب کو شعبان بنا دیا، اور ذوالقعدہ کو شوال بنا دیا۔ اس طرح جب ان کو جنگ کرنا ہوتا تھا تو مہینوں کا نام بدل کے وہ گڑبڑی مچاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کے ناموں کو بدلنا، اس میں ہیرا پھیری کرنا، تبدیلی کرنا، یہ
کفر میں زیادتی ہے، اس کو کفر قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے. تو یہ گڑبڑی تھی. لیکن جس سال ایسا تھا کہ مہینوں کا آپس میں گڑبڑ ہو گیا تھا، پتہ لگانا کہ اصلی مہینہ کون سا، اس طرح تبدیلیاں کرتے رہے کہ اصلی مہینے غائب ہو گئے، اس کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا. تو جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال ذوالحجہ کا صحیح مہینہ تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الزمان قد استدار کہیته یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، یعنی مہینے اپنی اصلی حالت پر آ گئے ہیں اب. اور اس کے بعد یوم خلق السماوات، جس دن اللہ نے تخلیق کی تھی وہی کیفیت پر مہینے لوٹ آئے اپنی حالت پر. منها اربعۃ سنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. منها اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہے، جن کے اندر جنگ و جدال لڑائی جھگڑا منع ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینوں کی تعین کرتے ہوئے ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 مہینے ایک ساتھ پے بپے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں متوالیات کا. اور ایک مہینہ تنا ہے وہ رجب و مضر بین جمادہ و شعبان. مضر قبیلے کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، جمادہ اخرى اور شعبان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ. مضر کا قبیلے مضر کا اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ رجب کے مہینے کو نہیں بدلے تھے، یہ صحیح وقت پر جو ہے یہ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے اور اس کا نام نہیں بدلتے تھے. اس لیے کہا رجب و مضر بین جمادہ و شعبان، جمادہ و شعبان کے درمیان جو رجب ہے وہ مہینہ. اس طرح ان 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا گیا. تو محرم کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے حرمت والے قابل احترام مہینہ، ان 4 مہینوں میں کو قابل احترام قرار دیا گیا اور اس میں جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑے کو منع کیا گیا تھا. دور جاہلیت میں بھی، شریعت ابراہیمی کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام مسلم تھا اور جو ہے اس کا احترام باقی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ ڈاؤ ان کی حرمت کو پامال کر کے. تو اس طریقے سے ماہ محرم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے حرمت والا مہینہ ہے اور اس کو محرم اسی لیے اس کی تعظیم کی وجہ سے اس کو محرم کا نام رکھا گیا ہے. قابل احترام مہینہ، قابل احترام مہینہ ہے. ایک طرف تو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس حیثیت سے اس مہینے کی اہمیت، اور دوسری طرف یہ مہینہ اشہر حرم میں سے، اشہر حرم میں سے حرمت والا مہینہ ہے. اور گزشتہ جمعہ جو ہے آپ کے سامنے وہ تفصیل بتائی گئی تھی کہ کس طریقے سے صحابہ نے جو ہے سن کی تعین کی تھی اور کس طریقے سے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا تھا. تو اس سلسلے میں جو ہے حرمت والا مہینہ ہونے کی حیثیت سے اور سال کا پہلا مہینہ ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اس رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے ہیں. اس صحیح مسلم کی حدیث ہے 1163 نمبر کی کہ ماہ محرم کے روزے یہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں نفلی روزے رکھنا جتنا بھی انسان رکھ سکتا ہے یہ افضل ترین روزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے، یہ بیان کیا ہے کہ جو ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ماہ محرم کا روزہ مجموعی حیثیت سے.
اور اسی طریقے سے اس مہینے میں تو یہ معلوم ہوا کہ مخصوص عمل اس مہینے کا جو ہے وہ روزہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کثرت سے روزہ رکھے کیونکہ افضل ترین روزے ہیں اس مہینے میں۔ اسی طریقے سے خاص طور سے 10ویں محرم کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، تو 10ویں محرم کا روزہ یہ سب سے اس مہینے میں سب سے بہتر روزہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ صوم یوم عاشوراء احتسب الی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشوراء کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، یکفر السنۃ الماضیہ، عاشوراء کا روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو عاشوراء یعنی 10ویں، عاشوراء یہ عشرہ سے، عشرہ مانے 10، عاشوراء مانے 10ویں تاریخ، عاشوراء کے مانے 10ویں تاریخ، تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہے عاشوراء جسے کہا جاتا ہے، یہ جو ہے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حیثیت سے اس مہینے کی اہمیت ہے کہ اس میں کثرت سے عشر حرم ہونے کے ساتھ ساتھ کثرت سے اس مہینے میں نفلی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عاشوراء کا روزہ، یہ واضح ہونا چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ یہ جو ہے رمضان کے فرض روزوں سے پہلے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ فرض تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی میں بھی، مکہ کے اندر بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور کفار و مشرکین کے یہاں بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا رواج تھا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترک۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1125 نمبر کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور قریش کے لوگ بھی جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلے ہی سے رواج تھا عرب میں عاشوراء 10ویں محرم کے روزے کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے تو یہ روزہ رکھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یہ روزہ رکھنے کا ہو، امر الناس بصیامہ، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم جاری کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حکم جب جاری ہو تو حکم جو ہوتا ہے، آرڈر جو ہوتا ہے، امر جو ہوتا ہے، یہ وجوب و فرضیت کے لیے ہوتا ہے، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد یہ روزہ فرض ہو گیا مسلمانوں پر۔ فلما فرض شہر رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صام ومن شاء ترک۔ اب رمضان کی فرضیت کے بعد اب جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھ کے چھوڑ دے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ وہ تو جاہلیت سے روزے کا رواج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رہتے تھے،
لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد یہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا، لیکن جب رمضان کی سن 2 ہجری میں رمضان کی جب فرضیت ہوئی تو رمضان کے روزوں کی، تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اسے مستحب اور سنت رکھا گیا۔ تو اس طریقے سے عاشورہ کے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ نے دیکھا یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، قریش کے لوگ بھی، مشرکین بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو آپ نے اہل کتاب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما هذا اليوم الذي تصومون، بھئی یہ کون سا دن ہے، کیوں تم یہ روزہ رکھتے ہو، اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورہ کا؟ تو یہودی فقالوا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شکرا للہ، تو یہودیوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے عاشورہ کا دن، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی فرعون سے، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر کے اندر غرق کیا تھا۔ فصامه موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ فنحن نصومہ، تو ہم اپنے نبی جو ہے موسیٰ کی اقتداء میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، یہودیو ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں تمہاری بنسبت، کیونکہ انبیاء تمام ایک ہی دین کے داعی تھے، تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ کے، کہ تم تو موسیٰ کے دین کو بدل چکے ہو، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہی دین لے کر میں بھی آیا ہوں۔ تمام انبیاء کا دین دین توحید تھا، تمام انبیاء اسلام کے داعی تھے، ان الدین عند اللہ اسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، تمام انبیاء اسلام کے داعی تھے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے یہودیت نصرانیت کیا کیا جو ہے اختیار کر لیا، نام رکھ لیا، ورنہ اصل دین تمام انبیاء کا اسلام ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا، نحن احق فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تمہارے بنسبت ہم موسیٰ سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور جو ہے اس طریقے سے اس روزے کا آغاز ہوا، اس روزے کا آغاز فرضیت کے ساتھ ہوا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا تھا۔ حضرت موسیٰ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی جو ہے وہ سبب بتا دیا کہ یہ روزہ کیسے فرض ہوا اور کس مناسبت سے فرض ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ کیوں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، کیوں روزہ رکھا۔ تو اس سے جو ہے عاشورہ کے روزے کی اہمیت کا اور اس کے اصلی سبب کا پتہ چلتا ہے۔ اس روایت سے یہ صحیح مسلم کی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے 1130 نمبر کی، اور اسی طرح ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کا اہتمام عاشورہ کے روزے کے ساتھ کس طرح تھا، کہتی ہیں ارسل رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قرى الانصار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح
انصار کی بستیاں جو مدینہ کے قرب و جوار میں تھیں وہاں اعلان کرایا، وہاں اطلاع بھیجی، اعلان کرایا، فرمایا من اصبح مفطرا فلیتم بقیت یومہ، سنو جو لوگ کھا لیے ہوں وہ لوگ اب باقی دن نہ کھانا کھائیں، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائیں، باقی دن بغیر کھائے پیے رہیں۔ ومن اصبح صائما، اور جن لوگوں نے صبح روزے کے ساتھ کی ہے فلیصم، وہ روزہ اپنا مکمل کریں۔ یہ فرض روزوں کی حیثیت ہے۔ رمضان کے چاند کی اطلاع نہیں ملی، آپ دن میں کھا پی لیے اور آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کل چاند ہو گیا ہے، آج رمضان کا پہلا دن ہے، تو پھر اب کھا پی نہیں سکتے، کھا لیا پی لیا بھلے روزہ نہیں ہوگا، لیکن رمضان کے احترام میں، اس کی فرضیت کے احترام میں آپ کھا پی نہیں سکتے پورے دن۔ تو یہی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ اختیار کی تھی، جس کی فرضیت کی دلیل ہے کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ کھا لیے ہوں وہ آپ باقی دن نہ کھائیں پیئیں، اور جو لوگ روزے سے ہیں وہ تو اپنا روزہ پورا کریں۔ اس کے بعد کہتی ہے فَكُنَّا نَصُومُهُ، ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خود یہ روزہ رکھتی تھی، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، فَكُنَّا نَصُومُهُ، بعد اس کے بعد ہم یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتی تھی، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ آج کل کی ماؤں کی طرح نہیں کہ بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مائیں کہتی نہیں بچہ ابھی تم بڑے نہیں ہوئے ہو، ابھی تم بالغ نہیں ہوئے ہو، تم پر روزہ فرض نہیں ہے، نہیں، کہتی ہیں نصوم صبیاننا، اپنے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھواتی تھی۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِنْ، اور کپڑوں کے کھلونے بناتی تھی ان کے لیے، کپڑے پرانے کپڑوں کے کھلونے بناتی تھی۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے رونے لگتا کہ مجھے کھانا چاہیے، آتَيْنَاهُ، تو ہمیں کھلونا دے دیتی ان کو، ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، تاکہ وہ روزہ پورا کر لے افطار کے وقت تک۔ بہلاتی تھی، پھسلاتی تھی، کھلونے بنا کر، کھلونے دے کر کے پھسلاتی بہلاتی۔ یہ مائیں تھی میرے بات، یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی خیر خواہ تھی، بچوں کی یہ تربیت تھی صحابیات کے ہاں۔ یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، بخاری میں 1960 نمبر اور مسلم میں 1136 نمبر کی حدیث۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس روزے کا اہتمام صحابہ کے یہاں تھا، اور صحابیات خود بھی رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھیں۔ بلکہ جب بچے کھانا شروع کرتے تھے تو ان کو کھلونے دے کر، کپڑوں کے کھلونے بناتی تھیں اپنے ہاتھوں سے، اور کھلونے دے کر کے ان کو بہلاتی تھیں اور ان کا روزہ پورا کراتی تھی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، صحابہ رکھنے لگے، تو صحابہ کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جب صحابہ کو اسے منع کیا گیا کہ جو ہے دوسری قوموں کے مشابہت نہ اختیار کی جائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی روایت ہے، صحیح مسلم کی 1136 نمبر کی، یہ روایت ہے کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ بھی رکھنے لگے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری سال میں، انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں روزہ رکھوایا، ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، لیکن یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں، عاشورہ کے دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، تو اس سے تو مشابہت ہو رہی ہے، اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہے۔
وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، وہ عاشورہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی عاشورہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْمُقْبِلُ إِن شاء اللہ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگر آئندہ سال اگر ملا، فَإِذَا كَانَ الْمُقْبِلُ عام المقبل، آئندہ سال جب ہوگا انشاءاللہ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، تو ہم 9ویں کو بھی رکھیں گے۔ اگر اگلے سال سے ہم کیا کریں گے؟ عاشورہ کی وہ تعظیم کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 9ویں اور 10ویں 2 روزہ رکھیں گے، تاکہ اس طریقے سے عاشورہ کی تعظیم بھی ہو جائے اور یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ جو دوسری قوموں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہمیں میرے بھائی، معمولی بات ہو، معمولی، لیکن آج ان کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کی ہر چیز آج مسلمان کو اچھی لگتی ہے، ان کا ملک ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کی زبان ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ آج یہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں کی ہر چیز اچھی لگتی، لیکن صحابہ کتنے حساس تھے کہ روزہ رکھنے میں بھی، جو عبادت ہے روزہ رکھنا، اس میں بھی مشابہت نہیں پسند کرتے تھے، اس میں بھی مشابہت نہیں پسند کرتے تھے، اس لیے سوال کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ آئندہ سال سے ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں اور 10ویں، بجائے 1 روزہ رکھنے کے ہم 2 روزہ رکھیں گے، اور اس سے ان کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھا کریں گے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحابہ کہتے ہیں وفات پا گئے، اور آج کا نام نہاد مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، نبی کی وفات نہیں ہوئی۔ کون سچا؟ صحابہ سچے ہیں کہ آپ سچے ہیں؟ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آئندہ سال آیا نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ دیکھیے صحیح مسلم 1134 نمبر، ابو داؤد 2445، ابن ماجہ 1421 نمبر کی حدیث۔ اب ان روایات سے میرے بھائیوں کیا بات واضح ہوئی؟ اولاً تو رمضان محرم کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمیں کثرت سے نفلی روزے رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن رمضان کے فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب یہ سنت اور مستحب ہے، اور اس روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، سال بھر کے گناہ ایک روزے سے معاف ہوتے ہیں، اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی وجہ کیا ہے۔ عاشورہ کا روزہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ غمی کا روزہ ہے یا خوشی کا روزہ ہے؟ یہ خوشی کا روزہ ہے، یہ غم کا روزہ نہیں، یہ خوشی کا روزہ ہے۔ اس کی تاریخ بیان کر دی کہ اس تاریخ میں عاشورہ کے دن فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات ملی تھی، فرعون کے پنجے سے بچے تھے، سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راستہ بنا دیا تھا، اور وہ بار بار بچ کر نکل آئے تھے، اور فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اس پر سیدنا موسیٰ نے روزہ رکھا اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور صحابہ نے بھی اسی بنیاد پر روزہ رکھا۔ تو یہ غم کا روزہ نہیں ہے، یہ خوشی کا روزہ ہے۔ جو لوگ اس کو غم کا روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں ان کا روزہ باطل ہے،
ان کا روزہ باطل ہے، غم کا روزہ نہیں ہے، یہ خوشی کا روزہ ہے، یہ شکرانہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات پر، فرعون کی غرقیابی پر، اور یہ اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا ہمیں اور آپ کو اولاً حکم دیا اور بعد میں اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ تو یہ ہے تاریخ عاشورہ کے روزے کی، لیکن آج جو ہے اس کو غم کا روزہ بنا لیا گیا ہے، ماتم کا روزہ بنا لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس مہینے میں کثرت سے روزہ اور خاص طور سے عاشورہ کے روزے کا اہتمام، اور اس کے علاوہ کوئی مخصوص عمل اس مہینے کی مناسبت سے یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کریں گے ہدایت کو واضح ہونے کے بعد اور مومنین یعنی صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے کی پیروی کریں گے تو ہم اسی راستے پر ان کو لگا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو اپنا انجام سمجھ لینا چاہیے جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اس مہینے کی بدعتوں سے اس مہینے سے بھر دیا گیا ہے۔ تو اس تفصیل سے آپ کے سامنے جو حقیقت آئی میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سنت یہ ہے کہ ہم کثرت سے روزہ رکھیں اور خاص طور سے عاشورے کا روزے کا اہتمام کریں، اور اس کی تاریخ کس مناسبت سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ یہ خوشی کا روزہ ہے، سیدنا موسیٰ اور ان کی قوم کی نجات اور فرعون جیسے جابر اور ظالم کی جو ہلاکت پر یہ اللہ رب العالمین کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا موسیٰ نے بھی یہ روزہ رکھا تھا، اور اسی مناسبت سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنے کی رغبت دلائی، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ محرم کے مناسبت سے کیا جاتا ہے وہ سب بدعات اور خرافات ہیں، جو ہے اس سے دور رہنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان بدعتوں کی اصل کیا ہے؟ تو پہلے اس اصل کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا کہ ان بدعات کی اصل کیا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج محرم کی مناسبت سے جو ہے کہ اس مہینے میں اس کو سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، شادی بیاہ کو ترک کر دیا جاتا ہے، تعزیے اور علم بٹھائے جاتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، اور اسی طرح کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، سبیلے لگانا، جو ہے بال بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنانا، جو ہے اور ماتمی جلوس نکالنا، سینہ کوبی کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، یہ تمام بدعات جو ہے یہ طرح دلدل اور جو ہے ذوالجناحین دو پر والے گھوڑے کا جلوس نکالنا، حضرت حسین کے نام سے نیاز اور فاتحہ پیش کرنا، یہ تمام چیزیں جو آج اس مہینے میں کی جاتی ہیں یہ سب بدعات اور خرافات، اس کا شریعت مطہرہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب بدعات ہیں جو بعد میں ایجاد کی گئی ہیں۔ یہاں آئیے ہم تھوڑی سی وضاحت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق کر دیں، کیونکہ اصل اس مہینے کی حرمت کو جو پامال کیا جاتا ہے وہ شہادت حسین کا نام
لے کر کے پامال کیا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے تمام بدعات اور خرافات ایجاد کی گئی ہیں۔ غیر تو غیر، ماتمی تو ماتمی جو لوگ ہیں روافض اور شیعہ، ان کو تو رہنے دیجئے، سنی مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ مناتے ہیں۔ اس مہینے میں وہ بھی بدعات اور خرافات میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت ہے۔ یہ نہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت اور دشمنی، یہ عقیدت اور محبت نہیں۔ آئیے، اولاً تو اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دیو مالائی قصہ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ 10 دن کی تقریریں ہوتی ہیں۔ آپ بمبئی جائیے، بمبئی میں محفلیں جمتی ہیں، ہر پارٹی کے لوگ اپنی اپنی 10 روزہ محفل جماعتیں، روافظ کی محفل الگ ہوتی ہے، بریلیوں کی محفل الگ ہوتی ہے، دیوبندیوں کی محفل الگ ہوتی ہے، اور پورے 10 دن تک جو ہے یہی کربلا ہائے کربلا کہ ہائے کربلا، اسی کا جو ہے شور رہتا ہے تمام گلی کوچوں میں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جو کیا جا رہا ہے، جس مبالغہ آرائی سے کیا جا رہا ہے، کبھی ہم نے غور بھی کیا کہ کتنا بڑا جو کچھ محرم اور عاشورہ کے متعلق بیان کہتے ہیں جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ نہ اسلام زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے یا مردہ ہوا ہے؟ یہ بدعی شعر ہے، یہ شعر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک بدعتی نے یہ شعر کہا، بدعتی کا یہ شعر ہے، اور اسے بہت بڑے جب دوسرے لوگ بھی دہراتے رہتے ہیں کہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد اسلام مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کا واقعہ میرے بھائیو دیومالائی واقعہ، یہ اتنا اس کے اندر نمک مرچ لگایا گیا ہے کہ اس کو جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیا گیا ہے۔ کربلا کا واقعہ یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، جنگ تھی نہیں ہوئی، اور کربلا میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، یہ حادثہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حادثاتی شہادت ہے، یہ جنگ نہیں ہوئی وہاں، یہ جنگ کی شہادت نہیں ہے، یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ اگر مان بھی لیا ہے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، دونوں طرف قرآن کے ماننے والے تھے، دونوں طرف حدیث کے ماننے والے تھے، دونوں طرف جو ہے کلمہ گو تھے۔ اس کو ایمان و کفر کی جنگ قرار دینا یہ بہت بڑی بھول ہے، اور خاص طور سے اس عقیدت اور محبت میں ہمارے سنی علماء اور سنی مقررین بھی اس حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور صحابہ پر اتہام باندھنا، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ پر زبان درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ کبھی غور کیا کہ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے اور کیسے واقعہ پیش آیا؟ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یا ذہن سے نکال دیجئے، یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، دونوں طرف کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، اور کربلا کے میدان میں بھی یزیدی فوجیں بھی حسین کی قیادت میں نماز پڑھتی تھی، یہی امام جماعت ہوتے تھے، انہی کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ وہاں کوئی جنگ نہیں تھی، وہ نمازی لوگ تھے، بے نمازی کوئی نہیں تھا، بے نمازی نہیں تھے، وہ بھی نمازی لوگ تھے۔ شہادت یہ حادثہ ہے، اصل میں اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، ذہن کو صاف رکھنا چاہیے کہ آخر اگر حضرت حسین ایمان و کفر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے کوفہ، تو آپ کے اہل خانہ نے، آپ کے بھائیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر ایمان و کفر کی جنگ لڑنے گئے تھے تو صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟
صحابہ کیوں حضرت حسین کو روکتے رہے؟ حضرت ابن عباس جو آل بیت کے سب سے بزرگ ترین شخصیت تھی اس وقت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سب سے بزرگ ترین تھے خاندان میں، لیکن انہوں نے حسین کو روکا کہ مت جاؤ۔ محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے، حضرت حسین کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، انہوں نے روکا اپنے بھائی کو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ بار بار روکتے رہے۔ صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اگر یہ ایمان و کفر کی جنگ تھی تو کیا صحابہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کوئی اس میں شریک نہ ہوتے؟ حضرت حسین کے چچے زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کہا اپنے بچوں کو بھیج دیجئے، کہا نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ۔ اگر یہ ایمان و کفر کی جنگ تھی تو کیوں نہیں عبداللہ بن جعفر، وہ صحابہ جنہوں نے جب سنا تھا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے جو بیتاب رہتے تھے، جب قسطنطنیہ پر یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، حضرت ابو سفیان جو ہے یزید بن معاویہ کی قیادت میں، جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہادی لشکر بھیجا تو ابو ایوب انصاری جیسے بوڑھے صحابی، عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، حسن اور حسین جیسے، یہ تمام لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ جس نے بھی سنا سب بڑھ چڑھ کے سبوں نے حصہ لیا تھا۔ اگر یہ ایمان و کفر کی جنگ ہوتی تو صحابہ ضرور شریک ہوتے۔ اگر ہم اس کو ایمان و کفر کی جنگ قرار دیتے ہیں تو ہم اس کو صحابہ پر اتہام باندھتے ہیں، صحابہ پر اتہام باندھتے ہیں کہ صحابہ نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو تنہا جانے دیا، خود نہیں گئے۔ تمام صحابہ روکتے رہے کیونکہ میرے بھائیوں یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ سیاسی مسئلہ تھا، یہ سیاسی اختلاف تھا جس کے نتیجے میں جو ہے کوفیوں نے، سبائیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو استعمال کرنا چاہا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنی چاہی تھی۔ جب یزید بن معاویہ کی خلافت پر تمام عالم اسلام نے بیعت کر لی، اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا، تو صحابہ میں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان دو صحابہ نے اس بیعت سے اختلاف کیا تھا۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد، زندگی میں تو سبوں نے ولی عہدی کو تسلیم کیا تھا، لیکن حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان دو صحابہ نے جو اس سے اختلاف کیا تھا، اور اختلاف وہ علی الاعلان نہیں کیا تھا، بیعت نہیں کی، بیعت سے گریز کیا تھا، اور کوئی جلوس نہیں نکالا تھا، کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ بیعت نہیں کی تھی۔ اور کیوں نہیں بیعت کی تھی؟ بیعت نہ کرنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں تھا، یا یزید کے اندر برائیاں تھی، وہ شرابی تھا، کبابی تھا۔ اگر وہ شرابی کبابی ہوتا تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی تھی یزید سے؟ اگر یزید شرابی تھا تو عبداللہ بن جعفر جو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت جو حسین کے چچیزاد بھائی ہیں، جعفر طیار کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی ام محمد کی شادی جو ہے یزید بن معاویہ سے کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ اگر وہ شرابی تھا، کبابی تھا۔ حضرت حسین نے کبھی نہیں کہا، حضرت عبداللہ بن جو ہے زبیر نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے جیسا آج لوگ کہتے ہیں۔ اتہام ہے، یزید پر اتہام لگایا جاتا ہے۔ تمام صحابہ روکتے رہے۔ اگر یزید ایسا ہوتا تو کیا صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے بزرگ صحابی بیعت کرتے؟ یہ توقع کی جاتی؟ عبداللہ بن عباس جیسے لوگ بیعت کرتے؟ اسی لیے محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کے سامنے جب یزید کی برائی لوگ بیان کرنے لگے تو کہا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، میں نے ملاقات کی ہے، اس کے گھر میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں، وہ نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کے اندر یہ برائیاں نہیں پائی جا رہی۔
اہل بیت نے تردید کی ہے. تو بہرحال یہ سیاسی اختلاف تھا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تو کوفی سبائی جو تھے عبداللہ بن سبا کے پجاری, انہوں نے کہا موقع اچھا ہے, ان کو ورغلایا جائے اور کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے. چنانچہ حضرت حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے, مکہ میں رہتے تھے. انہوں نے خط و کتابت کرنی شروع کی کہ ہم آپ کے لیے بےتاب ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, آپ تشریف لے آئیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو کیا صورتحال ہے. وہ گئے تو وہاں پوری بستی کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کر دی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. اور اس مسلم بن عقیل نے لکھا کہ آپ یہاں لوگ آپ کے ساتھ. یزید کو خبر ملی تو پہلے یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھا کہ ذرا میں نے سنا ہے کہ حسین کے پاس کوفہ کے لوگ بہت زیادہ آ جا رہے ہیں, خط و کتابت کر رہے ہیں, آپ اہل بیت کے بزرگ ترین شخص ہیں, آپ ذرا حسین کو سمجھا دیجئے, آپ ذرا حسین کو سمجھا دیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو تسلی دی, کہا میں سمجھا دیتا ہوں. سمجھایا, حضرت حسین نے سمجھایا کہ حسین یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں, تمہارے جو ہے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے, تمہارے بھائی کے بھی قاتل ہیں, یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے ہیں, ان کے چکر میں مت پڑنا, مت جانا. لیکن جو ہے اس کے بعد یزید نے کوفہ پر کنٹرول کے لیے عبداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو مقرر کیا, کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بڑے نرم دل سے, نرمی سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ, اس لیے لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے. اس لیے عبداللہ بن زیاد جو سخت گیر انسان تھا اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تاکہ معاملات کنٹرول دیں, اور یہ کہا کہ جو ہے اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانا چاہتے ہیں تو کوفہ نہ جانے دیا جائے, کوفیوں سے نہ ملنے دیا جائے, کیونکہ اگر کوفیوں سے ملتے ہیں تو خطرہ ہے, کوفیوں سے ملیں گے تو خطرہ ہوگا, اختلاف اور فساد رونما ہوگا, ان کو ملنے نہ دیا جائے. میرے بھائی یہاں قابل غور بات ہے, تمام صحابہ نے ساتھ چھوڑا تو کیا صحابہ نئی حقیقت کو سمجھتے تھے؟ آپ اہل سنت والجماعت ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے. یہ شیعہ کوئی کہے, روافظ کوئی کہے تو اس کی بات ہے, تو صحابہ کے دشمن ہیں, وہ دشمنان صحابہ. کیا صحابہ کو حسین سے محبت نہیں تھی؟ صحابہ کو حسین سے محبت نہیں تھی؟ ضرور تھی, ہم سے زیادہ محبت تھی, اسی لیے بار بار روکتے تھے, سمجھاتے تھے کہ مت جائیے. لیکن قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا ہوا. اور یہ بھی سن لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جب کسی شخص کو لوگ امیر بنا لیں تو ایک دو آدمیوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے, امیر کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے, نہیں نکلنا چاہیے. لیکن یہ اجتہاد تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. آخرکار اللہ نے آخر ان کو بچا لیا. راستے میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور کوفیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. جب یہ خبر ملی حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے مکہ واپسی کا ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ واپس جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, کوفہ نہیں جائیں گے. حقیقت واضح ہو گئی, کوفیوں کی سازش کا پتہ چل گیا. اور اس کے بعد لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے ضد کیا اور یہ چاہا, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں لوٹیں گے, ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے, ہم اس کا بدلہ لیں گے. اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے, کیونکہ انہی کے کہنے پر مسلم بن عقیل کوفہ گئے تھے, اس لیے مجبور ہو گئے. کہا جب تم ہی لوگ نہیں رہو گے تو میں ہی رہ کے کیا کروں گا. اس کے بعد گئے وہاں, اور جب کوفہ قریب آیا تو کوفہ کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا گیا تھا,
کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو ان کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور یاد رکھیں مروان بن حکم نے جب یہ روانہ ہوئے تو مروان بن حکم نے خط لکھا مکہ سے عبداللہ بن زیاد کو، عبید اللہ بن زیاد کو، اور کہا دیکھو تمہارے پاس نواسے رسول فاطمہ کے لال حسین جا رہے ہیں، دیکھنا کوئی حرکت نہ ہونے پائے، کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے ورنہ امت تمہیں بخشے گی نہیں۔ میں بھی تاریخ طبری میں موجود، پڑھ لیجیے۔ کوئی مخالف نہیں تھا، بنو امیہ میں بنو ہاشم میں کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ سے قریب پہنچتے ہیں، فوجی دستہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، کوفہ پہ جانا آپ کا ممنوع ہے۔ بہرحال راستہ بدلتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کربلا میں شہادت، جا رہے تھے کوفہ، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ شہادت کربلا میں کیسے آئی ہوئی؟ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ شہادت کربلا میں کیوں ہوئی، کوفہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ کوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کربلا یہ کوفہ کے راستے میں نہیں ہے، مدینہ سے مکہ سے جاتے ہوئے، یہ دمشق کے راستے میں پڑتا ہے، یہ دمشق کے راستے میں پڑتا ہے کربلا۔ کوفہ سے جو کوئی دمشق جائے تو دمشق کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راستہ بدل دیا، کربلا پہنچ گئے، فوج سے بات چیت ہوئی، طرفین راضی ہو گئے، اور 3 چیزیں پیش کی تھی حضرت حسین نے کہ یا تو میں جو ہے حدود میں چلا جاتا ہوں اسلامی سرحدوں پر، اور وہاں جو ہے اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہوں میں، یا میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں، یا میں پھر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں، یزید کے پاس جاؤں گا۔ تو اسی ارادے سے وہ کربلا پہنچے تھے، یزید کے پاس جانا چاہتے تھے۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا، سبائیوں کو معلوم ہوا کہ ہماری سازش ناکام ہو گئی، تو ان لوگوں نے سازش کی اور کہا اب تو ہم کامیاب ناکام ہو جائیں، اگر حسین یزید سے مل جاتے ہیں تو ہمارا سارا راز فاش ہو جائے گا اور پھر ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ کربلا جانا شروع کیے ملنے کے لیے، اور ملنے کے بہانے انہوں نے اس خطوط کو جلا دیا جو خطوط ان کے تھے حسین کے پاس، تاکہ ریکارڈ ہمارا ختم ہو جائے، اور پھر ہتھیار لے کر جانا چاہا۔ فوجیوں نے ان کو روکا، اسی میں جھڑپ ہوئی فوجیوں کے ساتھ اور کوفیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی، حسین کے ساتھ نہیں جھڑپ ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں ہتھیار رکھوانے کے سلسلے میں جھڑپ ہوئی۔ اسی میں کس نے حضرت حسین پر ہاتھ صاف کیا اور اہل بیت کی شہادت پڑھی ہے؟ علی زین العابدین جو کربلا میں موجود تھے اپنے والد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ بیان دیتے ہیں جب کوفہ کے لوگ روتے ہوئے آئے، کہا تم ہی رو رہے ہو تو بھلا بتاؤ میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ اور یہ سبائی یہ دونوں طرف تھے، دونوں طرف وہی لوگ تھے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو کہا تم ہی رو رہے ہو تو ہمارے باپ کو قتل کس نے کیا ہے یہ بتاؤ۔ اور اسی طریقے سے جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرا گیا، اور اس طریقے سے تو عمر بن سعد جو فوجی دستے کے امیر تھے جن کو متہم قرار دیا جاتا ہے، عمر بن سعد سے زینب نے کہا تھا کہ عمر تمہارے ہوتے ہوئے میرے بھائی کا ساتھ یہ معاملہ ہو، تمہارے ہوتے ہوئے میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ حادثہ تھا، یہ جہاد اور جنگ نہیں تھی۔ فوجی بہت زیادہ تھے، لوگ بہت تعداد بتاتے ہیں، حسینی قافلہ 70-80 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ فوجی دستے کے بارے میں کوئی 40,000 کہتا ہے، کوئی 50,000 کہتا ہے، کوئی 20,000 کہتا ہے۔ اس کے باوجود اس میں فوجی زیادہ مارے گئے، فوجی مرنے والے زیادہ ہیں بنسبت حسینی قافلے کے لوگوں کے۔ جو ٹرینڈ فوجی تھے
وہ زیادہ مرے کیونکہ وہ بچانے میں لگے ہوئے تھے، وہ حسین کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، دفاع میں تھے، وہ جنگ نہیں کر رہے تھے. یہ واضح ہونا چاہیے، لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے، شیعی مراجع سب بتاتے ہیں، بہار الانوار پڑھیے، اس کے اندر وضاحت ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، جو لوگ بلائے تھے انہیں نے. تو بہرحال یہ حادثہ تھا، حادثہ ہو گیا، شہادت ہو گئی. اب اس شہادت پر ماتم، آہو بکا اور یہ جو تمام بدعات ایجاد کی گئی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ شہید کا ماتم کیا جاتا ہے. ماتم جائز ہے کیا شرعاً؟ اور ہر سال کیا وہ دن منانا چاہیے؟ کتنے شہداء ہیں؟ اس کا آغاز کہاں سے، ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے ماتم کا آغاز سن 352 میں ہوا، 352 ہجری میں بغداد کے اندر ہوا. پہلے تو 352 میں 351 میں عید غدیر منایا گیا بغداد میں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے معیز الدولہ دیلمی جو تھا، یہ شیعہ تھا، وزیر تھا. عباسی دور خلافت میں شیعوں کو بڑا عروج ملا آخری دور میں، اور وہی وزراء تھے، خلفاء صرف نام کے ہوتے تھے. تو معیز الدولہ نے سن 351 میں سب سے پہلے 18 ذوالحجہ کو جس دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس دن عید غدیر منانا شروع کیا. عید غدیر منانا شروع کیا شیعوں نے سن 351 ہجری میں، اور آج تک وہ عید غدیر 18 ذوالحجہ کو مناتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن وہ جشن مناتے ہیں. اسی طرح سن 352 10 محرم سن 352 ہجری میں سب سے پہلے بغداد کے اندر جو ہے اس کمبخت نے، معیز الدولہ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو ہے خواتین جو ہیں آج غم منائیں، تمام دکانیں بند کر دی جائیں اور بیع و شراء روک دیا جائے. شہر اور دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے، اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑتی ہوئی، منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی جو ہے نکلیں. یہ پہلا تھا ماتم کا جشن جو 352 میں منایا گیا بغداد کے اندر. شیعوں نے منایا، سنی یہ دیکھ دیکھ کر جلتے رہے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور اسی طرح دوسرے سال جب پھر شروع کیا گیا، مسجدوں کے دروازوں پر لکھا گیا، کیا لکھا؟ لعنت ہو معاویہ پر، لعن اللہ المعاویہ بن ابی سفیان ومن غصب فاطمہ فدکا ومن منع من دفن حسن عند جدی ومن نفى ابا ذر ومن اخرج العباس عن الشورى. اس طرح صحابہ پر تبرہ بازی کے کلمات مسجدوں کے دروازوں پر لکھے گئے اور تبرہ بازی کی گئی جو ہے صحابہ پر، اور یہ سلسلہ شروع ہوا. سنی دیکھ کر جلتے رہے، لیکن جو ہے کیونکہ وزراء وہی شیعہ تھے، انہی کی قوت تھی، اس لیے کچھ کر نہ سکے. لیکن دوسرے سال سن 353 میں فساد ہو گیا، شیعہ سنی فساد ہوا اور قتل عام ہوا سنیوں کا. 353 کے اندر جو ہے سنیوں کو قتل کیا گیا بغداد کے اندر جو ہے ماتم کے نام پر. اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سن 500 جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے یہ معیز مصر کے اندر جب فاطمی شیعوں کو غلبہ ملا، فاطمی شیعوں نے وہاں سے جو ہے
اس کو ایجاد کیا، ماتم کا جلوس نکالنا اور جو ہے ماتمی، اس طرح پورے دنیا کو انہوں نے جو ہے ماتم سے بھر دیا۔ تو معز الدولہ جو تھا یہ بانی ہے اس ماتم کا، جو بغداد سے شروع ہوتا ہے، پھر مصر پہنچتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ عام ہوتا ہے اور اس طرح یہ جشن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح تعزیہ داری یہ تمام تاریخ اسلام میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو ہے اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام ہے، یا اسی طرح البدایہ والنہایہ ہے، یا اسی طریقے سے دوسری تاریخ اسلام کی کتابیں ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تعزیہ داری کا جو بیماری پیدا ہوئی وہ بھی جو ہے ہندوستان سے شروع ہوئی۔ تعزیہ داری جو ہے تیمور لنگ نے جب تغلق خاندان کو خاتمہ کیا، محمد تغلق وغیرہ کی حکومت کا کہ جب برخاست کیا تیمور لنگ جو شیعہ تھا، تیمور لنگ شیعہ تھا، یہ پہنچا ہندوستان اور اس نے تغلق خاندان کی حکومت 80 سال تک تقریباً رہی، اور جو اہل حدیث حکومت تھی، تغلق خاندان یہ اہل حدیث تھے، اہل حدیثوں کی حکومت تھی ہندوستان پر۔ ان کے زمانے میں نماز کے وقت دکانیں بند ہوتی تھی اور دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، شریعت کی حدود کی پابندی تھی تغلق کے دور میں، جو ہے کیونکہ یہ اہل حدیث تھے اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کے تعلقات تھے، انہی سے مشورے یہ لیا کرتے تھے لوگ۔ لیکن یہ شیعہ مردود تیمور لنگ جا کر کے انہوں نے، اس نے جو ہے ان کا تختہ الٹا اور اس کے بعد حکومت قائم کی اور اس نے تعزیہ داری شروع کی۔ تعزیہ کیا ہے؟ یہ قبر حسین کی شبیہ ہے، قبر حسین کی نقالی کرتے ہیں اور پھر اس کا طواف اور اس سے نفع و نقصان کی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تعزیہ کا رواج جو ہے ہندوستان میں جو ہے اس کے دور سے شروع ہوتا ہے، تیمور لنگ کے زمانے سے، اور اس طرح جو ہے یہ بدعات اور خرافات جو ہے پہنچتی ہیں۔ 1398 عیسوی میں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، 1398 عیسوی میں، اور جو ہے اسی وقت اس کے بعد ہی سے یہ بدعت وہاں رسومات شروع ہوئی اور دن بدن اس میں ترقی ہوتی گئی، اور شیعہ سنی ہندو مسلم غیر مسلم سب اس رسم میں شریک ہو گئے، اور آج تک اس میں لوگ یہ رسم میں سب شریک ہیں۔ سنی بھی ڈھول پیٹتے ہیں، تاشے بجاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں، اور اس طرح صحابہ پر تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں اور اس کو ہم سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام خرافات ہیں جو اس مہینے میں ماتم کے نام سے، تبرہ کے نام، صحابہ کو گالیاں دے کر کے منائی جاتی ہیں، اور ہم اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائی بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں اور کربلا کا ایسا فلسفہ بتاتے ہیں جو ہے، اور ایسی لچھے دار تقریریں کریں گے، اور یہی شعر بار بار لوگ پڑھیں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد تو اسلام ماتمی ہو گیا، کربلا کے بعد اسلام ماتمی ہو گیا، ماتم کا بازار گرم ہوا ہے، جہاد کا بازار ٹھنڈا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اپنا مرتبہ، اپنے مسلم ہے، مسلم ہے، سید شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے حسن اور حسین جو ہے سردار ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک تھے، جب تک وہ رہے لوگوں کی چلنے نہیں دیے۔ اگر ان کی رائے مانی گئی ہوتی، ان کے مشورے پر عمل کیا گیا ہوتا، تو نہ جنگ جمل پیش آتی، نہ جنگ صفین پسند بنا دی، اور نہ سبائیوں کو یہ غلبہ ملتا۔ لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کر رکھا تھا وہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان مصالحت کرائے گا، صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوئی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی اور حضرت حسن کو خلیفہ مقرر کیا، منتخب کیا گیا، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر لی اور خلافت کی باغ ڈور انہیں سونپ دی، اور اس سال کو
عام الجماع کہا گیا، جماعت کا سال، اور تمام عالم اسلام نے جو ہے آپ کی مصالحت سے جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ تو اس طریقے سے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام ہے شریعت میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں نوجوانوں کے سردار ہیں، جو ہے ان کے ساتھ عقیدت اور محبت یہ جزء ایمان ہے۔ لیکن عقیدت میں، محبت میں بدعت ایجاد کرنا، تبرہ بازی کرنا، صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ ہم سے زیادہ حضرت حسین کو جاننے اور ماننے والے تھے، ان کی زیادہ قدر پہچاننے والے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے، جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ ان لوگوں نے تمہارے باپ کو بھی دھوکہ دیا، تمہارے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، تم کو بھی دھوکہ دیں گے، تم کو بھی دھوکہ دینے والے قوم ہے، یہ وفادار لوگ نہیں ہیں، ان کے چکر میں نہ آؤ، یہ فتنہ ہے، اس فتنے میں تم مت پڑو۔ اس فتنہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بچا لیا، اپنے ارادے سے باز آ گئے اور آپ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان ظالموں نے آپ کو جانے نہیں دیا اور وہیں کربلا کے اندر جو ہے آپ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین کو غرق کرے اور جو ہے ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو سنوارنے کی، صحابہ کی عقیدت اور محبت سے اپنے سینے کو معمور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ حسب معمول انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ جو لوگ زوم پہ ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے سوال لکھے جائیں، اور جو یہاں پہ چیٹ پہ لیڈیز ہیں وہ زوم پہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کے پاس سوال ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ابھی۔ فاروق بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم شمی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت؟ شمی صاحب ایک میسج آیا تھا میرے پاس کہیں سے کہ ان کا بچہ بیمار ہے اور لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، وہ سب چیزیں، اور پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں لکھا تھا کہ زکوٰۃ نہ دیں، زکوٰۃ نہ دیں۔ ہاں تو میسج میں لکھا ہوا انہوں نے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں چاہیے ان کو، دوسرے مت سے مدد کیجیے ان کی۔ اچھا تو مطلب اگر جو وہ آدمی خود محتاج کہہ رہا ہیں، ہے زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر وہ محتاج ہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نہیں محتاج مطلب ویسے محتاج نہیں، لیکن ہاں پیسے کمی ہے، علاج نہیں کروا سکتے۔ ہاں نہیں تو وہ زکوٰۃ لینے سے انکار کیا ہے، مت دیجیے ان کو زکوٰۃ۔ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ پوچھنا تھا مجھے، شکریہ۔ جی یہاں پہ ایک سوال ہے یوٹیوب پہ کہ کووڈ کے وقت کویتی لوگوں نے گھر گھر جا کے کھانے کا سامان پہنچایا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے، یہ نہیں پکا کہ وہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہم تھا۔ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں تو کیا یہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ یہ نہیں، ہاں کھا سکتے ہیں، جو بغیر مانگے کوئی چیز ملے، بغیر مانگے کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اگر استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں، نہیں دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم کو کوئی چیز بغیر طلب کیے، بغیر مانگے ہوئی ملتی ہے تو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں استعمال کریں، نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسرے ضرورت مندوں کو پہنچا دیں، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی مطلب اللہ کی آپ کو معلوم ہو کہ حرام ہے وہ الگ چیز ہے، آپ کو معلوم ہے یہ حرام چیز ہے تو الگ چیز ہے، لیکن بغیر مانگے جو چیز ملے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مطلب بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ تھوڑا اس پہ یہ سوال پہ تھوڑا خلاصہ کیجیے۔ ہاں خلاصہ یہ ہے کہ شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا،
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ انسان دنیا سے شرک کرتا ہوا چلا جائے. مشرک کی بخشش نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے ہے، چاہے معاف کرے گا چاہے سزا دے گا. جی یہاں پہ ایک سوال جیسے لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لقتے جگر شرک نہ کرنا کیونکہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، شرک کے قریب نہ جانا. اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر انبیاء بھی کر بیٹھیں تو ان کے بھی اعمال اکارت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کی جماعت بھی بفرض محال اگر شرک کر بیٹھے تو اس کے بھی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. تو شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل کارگر نہیں ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے. تو شرک وہ جرم ہے جو سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور مشرک کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی جزاک اللہ خیرن. یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ پچھلے ہفتے جواب دے چکے تھے شیخ نے کہ کیا انٹرسٹ کے پیسے اپنے خاندان والوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پیسے کا کیا کریں. یہ جواب آ چکا ہے. میں دوسرا سوال لے لوں گا شیخ. عورت کے ڈیلیوری کے بعد یا ویسے بھی کسی عورت کے کیا کسی عورت مالش کروا سکتی ہے کیا، اور کیا مالش کروانے والی کیا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں علاج، اگر مالش ضروری ہے، وہ علاج ہے، تو علاج کے طور پر ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت کے وقت ممنوع چیز مباح ہوتی ہے. وہ مالش کرا سکتی ہے اگر ضرورت ہے، وہی اس کا علاج ہے. اگر وہی اس کا علاج ہے تو عورت مالش کرا سکتی ہے، لیکن مالش کرنے والی مسلم ہو، پہلی چیز. اور پھر ستر پوشی، ستر کو کھولنا اس کے سامنے یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھے کہ عورتوں سے کوئی پردہ ہے. عورتیں عام طور سے ہمارے یہاں جو فتنہ ہے عورتوں میں کہ عورتوں سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اپنی ستر بھی کھول دیتی ہے عورتوں کے سامنے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. عورتیں بے حیائی کا ثبوت دیتی ہیں عورتوں کے لیے، عورتوں سے کوئی پردہ نہیں کرتی، اپنا پورا جسم کھول دیتی ہیں. یہ غلط ہے. تو مالش اس وقت جائز ہے جب وہ ضرورت ہو، وہی اس کا علاج ہو. جی لیکن مسلم خواتین چاہیے، کافر سے نہیں. ناصر محمد آپ کا سوال ہے پلیز. کھولیں جتنے حصے کی کھولنے کی ضرورت. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ایک سوال ہے میرا کہ جو ہے نا ایک گھر ہے میرا جس کا جو ہے نا ٹیکس انڈیا میں پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے نا میں انٹرسٹ کی رقم سے ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ انٹرسٹ سے ادا کرتے ہیں تو گویا کہ سود سے فائدہ آپ خود اٹھا رہے ہیں. سود سے آپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سودی رقم سے سود حرام ہے، اس کو اپنے کسی استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں آپ، اس کا ٹیکس بھی ادا نہیں کر سکتے اس سے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شیخ صاحب عاشورہ کے دن کے متعلق یہ حدیث آتی ہے کہ اس دن دسترخوان کو طویل کرنا چاہیے، افطار میں اچھے پکوان کرنے چاہیے، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ یہ من گڑھت حدیث ہے. موضوع و من گڑھت روایتیں ہیں کہ اس دن بچوں پر کشادگی کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہنانا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہے من گڑھت ہے، موضوع و من گڑھت روایت ہے. کیا حسین رضی اللہ عنہ عاشورہ کے دن روزے کی حالت میں شہید ہوئے؟ واللہ اعلم بالصواب کہ اس دن وہ روزہ تھے کہ روزہ نہیں تھے. واللہ اعلم بالصواب کہ اس دن وہ روزہ تھے یا نہیں تھے، اس کی کوئی اور نہیں ہے.
اور امید ہے کہ رہے ہوں گے، کیونکہ روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ حسین بھی رکھتے تھے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ تھے ہی، حسن زن یہی ہے کہ رہے ہوں گے۔ جی حمدان صاحب آپ کا سوال۔ اس کے باوجود کہتے ہیں پیاسے مارے گئے، کہتے ہیں پانی بند کر دیا، یہ مبالغہ آ رہی ہے، سب ڈرامہ ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، بھوکے پیاسے مر گئے، تو پانی وانی کچھ نہیں بند کیا گیا تھا۔ بھائی کربلا جہاں ہے وہاں 2 فٹ نیچے زمین کھودو پانی نکلتا ہے، اور خود وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ پانی بند کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے مرے، وہی لکھتے ہیں اسی قصے میں کہ جو ہے اس دن حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے جسم پر نورا ملا اور غسل کیا، اس کے بعد میدان میں نکلے۔ تو غسل کہاں سے دیا؟ اگر پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، غسل کے لیے پانی کہاں مل گیا ان کو؟ دروغ حافظہ نباشد، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا حافظہ نہیں رہتا۔ وہی کہتے ہیں پانی نہیں تھا، پیاسے تھے، اور وہی کہتے ہیں کہ غسل کیا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور وہی لوگ لکھتے ہیں کہ وہاں پانی اوپر ہی تھا کربلا میں، تو نہ پانی بند کر دیا گیا تھا نہ کچھ کیا گیا تھا ان سے، اور ان لوگوں سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ جی حمدان بھائی آپ کا سوال۔ السلام علیکم شیخ، سیاسی ایک اختلاف سوال تھا۔ اور اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سیاسی اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، وہ تو دمشق جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، دمشق جا رہے تھے، یزید کے پاس جا رہے تھے، تو اختلاف بھی ختم ہو گیا تھا ان لوگوں کا۔ السلام علیکم شیخ، ایک سوال تھا۔ ابھی انڈیا میں اگر مطلب جہاں رہتا ہوں میں، ہر نماز کافی لیٹ کرتے ہیں، وہ مطلب آدھا گھنٹہ لیٹ جیسے کرتے ہیں، اور وہ کیلنڈر تو کے حساب سے جائیں گے تو پھر بہت جلدی ہو جاتی ہے نماز۔ تو اثر کے لیے تو مطلب اگر سپوز یہ لاک ڈاؤن کھل جائے تو پھر یہ ان کے جب جماعت ہوتی ہے تبھی نماز پڑھنا ہے یا اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عمرہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے، نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جب عمرہ نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں تو ہم کیا کریں؟ تو کہا تم وقت پر اپنی نماز پڑھ لینا اور پھر بعد میں ان کے ساتھ بھی شریک ہو جانا، تاکہ اختلاف پر برپا نہ ہو حکام سے، کیونکہ پہلے حکام ہی نماز پڑھاتے تھے، حکام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا گویا کہ ہم ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت ہو تم پڑھ لینا اپنی نماز، اور پھر ان کے ساتھ بھی بعد میں شریک ہو جانا، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیجیے، وقت ہو جائے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجیے، جماعت کا انتظار کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ خاص طور سے عصر کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نماز ہمارے دوست لوگ جو ہے بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب کراہت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز بھی جب سورج نکلنے کے قریب آتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ جی تو جو ہے دونوں خلاف سنت عمل ہے، اس لیے جب وقت ہو جائے اول وقت میں نماز پڑھ لیجئے۔ ہاں بعد میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو شریک ہو جائیے نفل کی نیت سے۔ شیخ یہاں پہ ایک اور سوال دیکھیے ہے ان کہ مسجدوں کا انتخاب کیجئے، ان مسجدوں کا انتخاب کیجئے جہاں سنت کے مطابق صحیح وقت پر نماز ہو، صحیح وقت پر سنت کے مطابق جن مسجدوں میں نماز ہوتی ہے ان مسجدوں کا انتخاب کیجئے، وہاں نماز پڑھیے۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے تو نماز وقت پر اپنے گھر میں پڑھ لیجئے اور بعد میں جو ہے ان کے ساتھ بھی شریک ہوئے۔ اور روزہ بھی جب شروع کرنا ہے تو پھر جو وقت ہے ادھر ہی شروع کر دینا نا، مطلب ہاں جب وقت ہو جائے افطاری کا اسی وقت آپ افطاری کر لیجیے۔ جی جی بس افطاری کا سحری کا جو وقت ہے اسی وقت پر افطاری سے لیجیے، کوئی ضروری نہیں کہ اذان ہو، اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ جی شیخ صاحب یہاں پہ سوال ہے کہ کیا عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی؟ ایسا کچھ حدیث ہے؟ وہ تو بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے عاشورہ کی فضیلت میں، پہلی بارش کیا اس دن نازل پہلی ہوئی تھی؟ بارش ہوئی، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کو جنت میں رکھا گیا، ان کو یہ کیا گیا، ان کو وہ کیا گیا،
تمام چیزیں جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند بات ہے، یہ سب بے سند باتیں. DIP 20 فرسین خان، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارا سوال ہے، امام بخاری کے حدیث کو ہم بہت مانتے ہیں، یعنی دنیا میں ہر کوئی امام بخاری کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں جب ہم پڑھے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری جب کسی سے بھی حدیث لیتے تھے تو بہت تحقیق کرتے تھے. تو آج 1300 سال عرصہ ہو گیا شیخ، تو ہم کو کیسا معلوم ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہم تک، جیسا کہ بردرز، جیسا کہ سسٹرز، بالکل جس کے پاس علم کم ہے وہ لوگ درس لے رہے ہیں. کیا پھر سے کہیے تو بردرز اور سسٹر، مطلب بردرز سسٹرز جو بھی ہے چھوٹے چھوٹے جس کے پاس علم کم ہے وہ لوگ درس لے رہے ہیں. تو ہم کو کیسا معلوم ہوگا کہ حدیث اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا حدیث کو سمجھتے تھے ویسے ہی وہ لوگ 1300 سال بعد ہم کو سمجھا رہے. تو یہ کیسا معلوم کرنا؟ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے علماء کا صحیح انتخاب کیجئے، صحیح علماء سے درس لیجئے. جیسے بخاری اور مسلم یہ تو اتھینٹک کتابیں ہیں، ان کی حدیثیں بالکل صحیح ہیں، لیکن اس کو کیسے سمجھیں کہ صحیح علماء کا انتخاب کیجئے جو کتاب و سنت کے مطابق جن کا عقیدہ اور عمل ہو، ان کو جو ہے متقوی و طہارت والے ہوں، اور کتاب و سنت کے مطابق ان کا عمل ہو، ان سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر اس سلسلے میں علماء نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس پر کتابیں ہیں، بخاری کی بھی شرح ہے، مسلم کی بھی شرح ہے، بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں. جید علماء نے ان کی شرحیں بھی لکھی ہیں، ان شرحوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو ہے جو پڑھنے والے ہیں. تو بہرحال انتخاب استاد کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے. جس استاد سے آپ پڑھیں وہ صحیح ہو، عالم ہو، اور صحیح العقیدہ ہو، صحیح المنہج، اس کا منہج صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، کتاب و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل ہو، اس سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ دین ہے، لہذا تمہیں دیکھنا ہوگا کہ دین کس سے لے رہے ہو. تو صحیح استاد کا انتخاب کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بہت پہلے LIC لی تھی، اب ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں کینسل کرتا ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کروں؟ پورا کروں یا فوراً کینسل کر دیں؟ LIC لائف انشورنس. ایمان کا تو تقاضا یہ ہے، عزیمت یہ ہے کہ فوراً اس کو ختم کر دو. عزیمت یہ ہے کہ فوراً اس کو ختم کر دو. کیا نقصان ہوگا؟ جتنا جمع کیا اتنا نہیں ملے گا. پتہ نہیں شیخ، لی نہیں کر، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو یا پھر ان کا آپ نے کچھ جو جمع کیا ہے آپ کی جمع رقم مل جائے کافی ہے. جی یہاں زیادہ پہ ہوگا وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، جو زیادہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے. یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ دعائے قنوت اور دعائے نازلہ کا طریقہ بتائیے. دیکھیے دعائے قنوت دو ہے، قنوت نازلہ ہے، ایک قنوت وتر ہے. ایک قنوت نازلہ، ایک قنوت وتر. قنوت وتر جیسے وتر کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا جو ہے وہ قنوت وتر ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت، جو ہے یہ دعا جو ہے یہ دعائے قنوت وتر ہے. دعائے قنوت وتر ہے، وتر میں پڑھی جاتی ہے. اور دعائے قنوت نازلہ، نازلہ کے مطلب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے دعا، مظلومین کے لیے دعا اور ظالمین کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جو ہے ہر نماز کے آخری رکعت کے رکوع کے بعد، فرض نماز میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھنا، اور خاص طور سے فجر میں یہ مسنون ہے.
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो ये फर्क है कुनूत नाज़िला में, कुनूत वित्र में। तो कुनूत नाज़िला में हालात के एतबार से दुआ होगी, मुसलमानों के लिए दुआ और कुफार के लिए जो जालिम है उनके लिए बद्दुआ। जी, यहाँ पे एक सवाल है कि क्या सर पर टोपी पहनना मुस्तहब है? क्या इसके बगैर नमाज हो जाएगी? भाई, नमाज के लिए टोपी पहनना शर्त नहीं है, लेकिन इस्लामी आदाब में से ये है, सलफ का जो तरीका रहा है, टोपी ही नहीं सर ढांकना। टोपी असल नहीं है, सर ढांकना। सलफ का मामूल था कि वो सर ढक के रखते थे, अमामा बांधते थे, टोपी पहनते थे, समझे? या जैसे आजकल गुतरा लपेट लेते हैं, तो सर ढक के रखना ये जो है सलफ का तरीका है, या इस्लामी अदब है। नमाज के लिए ये शर्त नहीं है, बगैर टोपी के भी नमाज जायज है। लेकिन आप जो हमेशा टोपी लगाते हैं, तो आप नमाज में भी टोपी लगा, क्योंकि वो जीनत समझते, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद, मस्जिद के नमाज के वक्त जीनत अख्तियार करो। तो आप टोपी को जीनत समझ के पहनते हैं, गतरा लगाते हैं जीनत समझ करके, अमामा बांधते हैं जीनत समझ के, तो उसको जीनत के साथ अच्छे शक्ल हैयत में अल्लाह के सामने हाजिर दीजिए। लेकिन आप सिरे से टोपी लगाते ही नहीं, आप टोपी को सही समझते ही नहीं, टोपी को जीनत समझते नहीं, तो और फिर नमाज के लिए आप दस्ती लपेट लें, जैसे बहुत से लोग दस्ती लपेट लेते हैं। या मस्जिदों में वो जो है प्लास्टिक की और पत्तों की टोपियां रखी रहती हैं, या वो गंदी टोपियां कपड़ों की भी रखी रहती हैं, उसको ले जाके ओढ़ना जो है वो समझते हैं, ये गलत है, ये गलत है। जो है आप टोपी इस्तेमाल कीजिए, बराबर इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ नमाज के लिए खास मत कीजिए टोपी को। टोपी नमाज में बराबर इस्तेमाल कीजिए, ये जीनत के, मुसलमानों की जीनत है, इस्लामी आदाब में से। लेकिन अगर किसी ने बगैर टोपी की नमाज पढ़ी, नमाज सही है। टोपी औरत के लिए सर ढाकना जरूरी है, मर्द के लिए सर ढाकना जरूरी नहीं है नमाज में। ला यक़ूलु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमार, अल्लाह ताला बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के नहीं कबूल करता है। औरत का सर ढका हुआ होना चाहिए, मर्द का सर ढकना जरूरी नमाज में नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं इस्लामी आदाब है, सर ढाक के रखना, टोपी पहनो, गतरा पहनो, जो है अमामा बांधो, जो रिवाज हो माशरे में उस रिवाज के मुताबिक, ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन वो नमाज के लिए शर्त नहीं। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। तकरीबन सवाल ख़त्म हुए हैं, सिर्फ एक इधर बहुत ही लंबी हदीस है, एक मोहतरमा ने डाली है कि काफ़ी लंबी हदीस है। अस्सलाम वालेकुम, ये हदीस आपके मोबाइल पे आ चुकी है उर्दू में, आप उसको पढ़िए। मेरे आपके पास है तो आप ही पढ़ लीजिए मुजीब भाई, आपके पास है? शेख के पास गए, वो बहुत दूर है, चश्मा वश्मा सब मुश्किल है। मेरे पास आइए। हाँ, मोबाइल पे आइए आपके, देखिए। अबू उमामा वाली? हाँ जी जी, अबू उमामा वाली है ना? जी जी। कहते हैं अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा रश करने के लायक वो मोमिन है जो माल और औलाद से हल्का फुल्का हो, नमाज में जिसे राहत मिलती हो, अपने रब की इबादत अच्छे ढंग से करने वाला हो, और खलवत में भी उसका मुती और फरमाबरदार हो रहा हो, लोगों के दरमियान ऐसी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा हो कि उंगलियों से उसकी तरफ इशारा नहीं किया जाता, और उसका रिज्क बकदर कफाफ हो, फिर भी उस पर साबिर रहे। फिर आपने अपना हाथ जमीन पर मारा और फरमाया, जल्दी इसकी मौत आए ताकि इस पर रोने वालियां थोड़ी हों और इसकी मीरास कम हो। क्या किताब जामे तिर्मिज़ी, किताब ज़ुहद, वरा, तक़वा और परहेजगारी, हदीस नंबर। अच्छा, रुके रहिए, मैं बताता हूँ। तिर्मिज़ी की रवायत है ये।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ने कहा बोलते रहिए, तो बोलते रहना पड़ेगा। इकराम ऑलरेडी अपने 3 बजकर जा चुके हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाक। 347 कितना टाइम हो गया भाई? 3:04 हुए हैं। और बहुत ही टाइम है अभी है 5-6 मिनट है शेख। 5-6 मिनट है। अब इसमें अरबी लिखा नहीं है, उर्दू में है तर्जुमा। ये मैं उर्दू अरबी भी दे सकता हूँ शेख, आपको अरबी दूं? हाँ अरबी दीजिए, अरबी दीजिए। अभी दिया अरबी शेख। शेख आज रात को आपका सीरत पे कोई ये है? आज मेरा प्रोग्राम है 6:45 बजे। 6:45 बजे? 6:45 बजे है। हंगामी सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ते या इस तरह का उन्वान। वो ऑनलाइन ही होगा ना इस तरह? ऑनलाइन अरबी में देखिए शेख। जी जी शेख, आपका ये शिष्य बहुत तेज है। हाँ ठीक है, आपने भेज दिया। वो डॉक्टर जियाउर रहमान के शागिर्द हैं शेख मुजीब भाई। अरे भाई, तो ये असल बात, ये फन जो है, डॉक्टर साहब भी ये फन नहीं जानते रहोगे जो फन ये लोग जानते हैं। जी हम लोग नहीं जानते ये फन ये लोग जानते हैं। इसीलिए परेशानी हम लोगों को होती है। इन अग़बत औलियाई इंदी लमुमिन, रुके रहिए। इन अग़बत औलियाई औलियाई इंदी मैं नाज़रीन से कहूँगा कि आप ऐसी बड़ी बड़ी अहादीस न भेजें, और कभी अगर आप नहीं भेज दें, कोई बात नहीं है। उनके लिए तो मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है ऐसे बड़े बड़े, तो हमें जो है ना बता दिया करें, ताकि हम शेख तक पहुँचा आपका बड़ा बड़ा सवाल, और शेख तैयार रहे। जी बिल्कुल। वैसे यहाँ पे वो एक सवाल आया हुआ है कि कुनूत नाज़िला सजदा में पढ़े जाए या तशद्दुद में फजर नमाज में? नहीं, कुनूत नाज़िला न सजदे में पढ़ा जाएगा न तशहुद में। ये रुकू आखिरी रकात के रुकू के बाद जब खड़े होंगे उस वक्त पढ़ा जाएगा। शेख मैं उर्दू में जोर से पढ़ता हूँ। आज आपने एक सबक दिया था कि जोर से पढ़ो। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्तों में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा रश्क करने के लायक वो रिवायत ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है, छोड़िए, पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके खलास, हदीस ज़ईफ है। इसके अंदर अली बिन यजीद रावी है जो ज़ईफ है। जज़ाकल्लाह खैरन। तो सवाल ये था कि ये हदीस उनको समझ नहीं आई, हमारी कोई ज़ेबा करके हैं, तो ये आपका जवाब हो गया कि हदीस ज़ईफ है, इसको समझने की ज़ईफ है। इसको जो है वो उमामा बाहिली से मरवी है, और इसको बहुत से लोगों ने ज़ईफ कहा। मुबारकपुरी साहब ने तोहफ़तुल अहवज़ी में ज़ईफ कहा, इमाम अलबानी ने ज़ईफ़ुत तरग़ीब में ज़ईफ कहा। एक यहाँ पे एक सवाल है कि क्या औरतों को कुरान पढ़ते वक्त सर ढांकना चाहिए? कुरान नहीं, कुरान जब दिल में पढ़ते हैं, यानी बाय हार्ट जो दिल में पढ़े वैसे पढ़े नहीं। ताज्जुब अगर मसहफ को रखे तो ताज्जुब अच्छी चीज है, लेकिन सर ढांकना लाजिम नहीं। जी, कुरान पढ़ने के लिए सर ढांकना लाजिम नहीं है, लेकिन ताज्जुब हम कहते हैं ताज्जुब माल कुरान, कि अदब को इत्मीनान के साथ खुशू के साथ कुरान अगर मुसहफ से पढ़ रहे हैं वो पढ़ना चाहिए। वो अच्छी चीज है ताज्जुब, सर ढाक करके, बावजू हो करके, और जो है किबला रुख हो करके बैठ करके इत्मीनान से, ताकि खुशू खुदू जाहिर हो बस। वरना अगर कोई सर खोल के नमाज कुरान पढ़ती है तो जायज़ है। नमाज के लिए सर ढाकना जरूरी है। शेख एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि यहाँ अमातुर रहमान का एक सवाल है कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन के वक्त म्युनिसिपैलिटी वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और फिर चाय पानी मांगते हैं, और चाय पानी की रकम बहुत ज्यादा होती है, तो क्या सूद की रकम दे सकते हैं इनको? हर जगह सूद इस्तेमाल करेंगे, मत इस्तेमाल कीजिए उस रकम को, अपने मफाद में मत इस्तेमाल कीजिए। उस रकम को अपने मफाद में मत इस्तेमाल कीजिए। वो हराम है, वो आपके लिए हराम है।
جی ایک سوال تھا کہ 9واں 10واں روزہ رکھنا چاہیے، 10واں 11 کیا دونوں قسم سے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ اچھا کہ آپ نے سوال کیا. اصل ہے 9 اور 10 کا. 9 اور لسومنت تاسیہ آپ نے فرمایا. ایک روایت ہے مسند احمد وغیرہ کی لیکن وہ ضعیف ہے. صوموا قبلہ یومن او بعدہ یوما. صوموا قبلہ یومن او بعدہ، یا صوموا قبلہ یومن و بعدہ یومن. یہ روایت ضعیف ہے کہ اس سے پہلے ایک دن رکھو یا اس کے بعد ایک دن رکھو، یا اس کے پہلے ایک دن رکھو اس کے بعد ایک دن رکھو. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. لیکن اگر کسی نے 9 کو نہیں رکھ پایا، 10 کو رکھا اور صرف اختلاف کے لیے وہ 11 کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. 10 11 رکھ لیا. لیکن اصل ہے 9 اور 11، 9 اور 10. 9 اور 10 کو رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں 9 کو رکھ پایا تو 10 کو رکھا، اور 11 کو بھی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. صرف 10 کو ہی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ مستحب ہے کہ ایک دن اور ملا لیا جائے. اور پھر یہ مہینہ نفلی روزے کا ہے اور رکھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. ایک سوال انگریزی میں آیا ہے، اس کو اردو میں کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹس چاہیے. سوال ایسا ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ایک عورت کے طلاق کے لیے، کوئی آگے اس کا ولی نہیں آتا. سیکنڈ میرج کے لیے کوئی ولی آگے نہیں آتا طلاق شدہ عورت کے لیے، ایسا کچھ ہوگا تو وہ عورت نے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اولاً تو ولی کے بغیر نکاح ہوگا نہیں. لا نکاح الا بولی. ولی کے بغیر نکاح نہیں. ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. جو ہے کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. یہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب ایسی عورت جو اولیاء اگر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں تو اگر اسلامی حکومت ہے تو السلطان ولی من لا ولی لہ، حاکم قاضی ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو. تو ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت ہے تب تو قاضی بلائے گا ولی کو، قاضی کے پاس جائے گی، شکایت کرے گی، اور قاضی پھر اس کے ولی کو بلائے گا تو شادی کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں تیار ہوتے ہو. اور اگر اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو قاضی خود اس کا ولی ہوگا. السلطان ولی من لا ولی لہ، حاکم قاضی اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو. لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اس صورت میں وہ علماء کے سامنے اور گاؤں یا بستی کے جو ذمہ دار طبقہ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس قضیے کو حل کریں، اس کے اولیاء کو تیار کریں، اور اگر نہیں تیار ہوتا ہے تو کوئی بھی جو ہے ذمہ دار جو ہے وہ ولی بن کر کے نکاح کرے گا. جزاک اللہ خیرن شیخ. لیکن گاؤں میں جو رسوخ والے ہوتے ہیں نا، جو رسوخ والے ولی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گاؤں کے متولیان ہوتے ہیں. دوسرے گاؤں میں جا کے شادی کریں گے، کیا کریں گے، لوگ یہی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن شیخ. میں سمجھتا ہوں تقریباً کیا ایک خاتون کا سوال ہے، کیا وہ اپنے لمبے بالوں کو چھوٹا کر کے بالوں کو ڈویٹ کر سکتی ہے؟ یہ کیا ڈولیٹ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ڈونیٹ کر سکتی ہے. ہاں، بال نکال کے ڈونیٹ. اچھا ماشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. اکثر کینسر کے مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، کینسر کے مریضوں کو بال کی ضرورت ہوتی ہے. بالوں کی یعنی وہ کینسر کے مریضوں کے بال نکل جاتے ہیں نا، نکل جاتے ہیں. اچھا. دیکھیے میں عورت کو سر کے بال کاٹنا صحیح نہیں. عورت کا سر کے بال کو چھوٹا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حج کے اندر بال کاٹنا عبادت ہے، نیکی کا کام ہے، واجب ہے. حج اور عمرے میں قصر جو ہے بال کاٹنا یہ عبادت ہے اور نیکی کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. رحم اللہ المحلقین، حلق کرنے والوں پر اللہ رحم فرمائے، والمقصرین، اور آخر میں کہا کہ قصر کرنے والوں پر رحم فرمائے. تو عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے حکم ہے بقدر الانملہ، انگلی کے کوڑ کے برابر صرف کاٹ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جہاں بال کا کاٹنا عبادت ہے وہاں بھی شریعت نے اس کو ایک کوڑ سے زیادہ
کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر بالوں کا کاٹنا خواتین کے لیے صحیح ہوتا تو شریعت کہتی ہوئی اور چھوٹا کر لو اور کاٹ دو, ایک بالش کاٹ دو. تو بہرحال عورت کا حسن اس کے بالوں میں ہے, اسی لیے بالوں کا پردہ ہے. بال زینت ہے, عورت کے لیے بال زینت ہے, اسی لیے بالوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا. بال اگر ظاہر ہیں تو نماز نہیں ہوگی اس کی. تو بہرحال عورت کو بال کاٹنا نہیں چاہیے, بال کو عورتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے, جو ہے بال کو اسی حالت میں رکھنا چاہیے. ایک صاحب کا سوال ہے, کیا انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ منانا چاہیے؟ نہیں, یہ سب جو ہے آیات جو ہے عید الوطنی جسے کہا جاتا ہے. عید اسلام میں صرف 2 عید ہے. اسلام میں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. کوئی عید میلاد ہو یا عید الوطنی ہو, یا سب عیدیں سب بدعت, سب بدعت ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہیں مجبوری ہو الگ معاملہ ہے, لیکن بہرحال ان چیزوں کا مٹانا یہ شریعت اسلامیہ کے منافی. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. میرے خیال سے مجھے بھی ٹائم ہو گیا ہے, 3:15 ہو گئے. کسی نے لنک مانگا تھا آج کے درس کا, تو میں نے لنک ڈال دیا ہوں زوم کے اس پہ, سوری اپنے چیٹ پہ, تو آپ لوگ وہاں سے لنک لے سکتے ہیں. یہ آج شام کا سیرت النبی کا کانفرنس ہے لائیو. نہیں, یہ ابھی فوراً جیسے ہم یہ ہمارا غرفہ روم ختم کریں گے وہ ساری لنک چلے جائے گی, اور کوئی کاپی نہیں کر سکتا, ان کو یہاں پر کلک کر کے ابھی سے جانا پڑے گا. یہ زوم پر آپ جتنی بھی لنک ڈالتے ہو ان کے لیے باقی نہیں رہتی. جیسے ہم یہ روم کلوز کریں گے سب ختم ہو جائے گا. جی, تو آپ لوگ جن کو یہ لنک چاہیے پلیز ابھی ہی اس کو کلک کریں, تاکہ وہ کلک کرنے کے بعد براؤزر اوپن ہو جائے گا. براؤزر میں وہ کاپی کر کے رکھ دیں اپنے پاس, یا پھر اس کو بعد میں اوپن کرے جب وقت آ جائے. چلے, جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ صاحب, آج آپ جب درس دے رہے تھے تو میں نے میسج بھیجا تھا ہمارے بھائیوں کو اسٹوڈیو کو کہ شیخ کو کہیں کہ کنٹینیو درس رکھے, بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں. لیکن وہ نہ انہوں نے دیکھا اور نہ آپ کے بچوں نے دیکھا. اللہ کل حال بہت بہترین معلومات آپ نے دی, ہمیں بھی نہیں معلوم تھا یہ ساری معلومات. ان جب آپ درس دے رہے تھے اس بٹوین ناظرین کرام, بہت دکھ کی بات ہے, کچھ شریر لوگ آئے تھے یوٹیوب چینل پر اور گالی گلوچ شروع کر دیے تھے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ دعا پڑھ لیجیے. شیخ, دعا پڑھنے سے پہلے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, اگلے ہفتے یہی عنوان پہ رہے گا, اسی عنوان پہ آپ کنٹینیو کریں گے یا کچھ اور؟ اور گالی سننا چاہیں گے؟ گالی تو میں نے تو اختصار کے ساتھ یہ موضوع ہے, اس کو تو ٹھیک ہے بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. دوسری بات موضوع کے تحت تو اپنے سامعین میں سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا. میں سمجھا تھا لوگ سوال کریں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی موضوع کی, لیکن جو ہے کسی نے سوال ہی نہیں کیا. 2-3 سوال تھے نا شیخ, 2-3 سوال آئے تھے موضوع پہ. جزاک اللہ خیرن. بس ایک مرتبہ اور کہوں گا کہ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ مائک نہ لے, اپنا سوال چیٹ پر بھیجیں اور انشاءاللہ پوچھا جائے گا. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. ایک دعا پڑھ لیجیے. السلام علیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, تقبل اللہ سعیکم وجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. جزاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.